السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے عبدالصبور صاحب، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے حالیہ بحران کے حوالے سے، کیونکہ وادی کیلاش رمبور میں ایک سلسلہ ابھی شروع ہو چکا ہے، وہ یہ کہ رائٹی کے حوالے سے لوگ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم صبور صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کو معلوم ہوگا کہ ان دنوں رمبور ویلی کی عوام سابقہ جے ایف ایم سی رمبور پر عوام کی رائٹی خود برد کرنے، بڑے پیمانے پر کرپشن میں ملوث ہونے کا الزام عائد کر رہے ہیں اور سراپا احتجاج ہیں۔ اس حوالے سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جنگلات کی کٹائی اور تقسیم رائٹی کی قانونی طریقہ کار اور جے ایف ایم سی کے کردار کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کوسچن آپ کر رہے ہیں فتح اللہ صاحب، دراصل میں تو یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی کسی آفیسر کا کوسچن ہے، اس سے کرنا چاہیے تھا، اور ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے آپ نے کئی بار کوشش کی اور استفسار کیا کہ آپ کوئی انٹرویو مجھے دیں گے، اچھا ہوگا۔ بالآخر مجھے آپ کو انٹرویو دینا پڑا۔ یہ جو کوسچن آپ کر رہے ہیں، یقینی طور پر رمبور میں مجھے بھی معلوم ہے کہ رائلٹی کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، تقسیم کے حوالے سے لوگوں کے کافی تحفظات ہیں اور لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ رائلٹی کا جو ایشو ہے یہ گزشتہ کئی سالوں سے اس علاقے میں چل رہا ہے۔ آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں، ورکنگ پلان کے تحت اگر کوئی جنگل مارکنگ ایبل ہو تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ ان جنگلات کی مارکنگ، پھر اس کی کٹائی، ڈولائی اور ڈپو تک اس لکڑ کی ترسیل اور نیلامی بذریعہ ایف ڈی سی اپنے ذمہ داری پہ انجام دیتی ہے۔ نیلامی کے عمل سے گزرنے کے بعد بننے والی رقم سے حکومت اپنا 40% حصے کو الگ کر کے 60% عوامی حصے کو بطور رقم رائلٹی حکومت یعنی فارسٹ ڈپارٹمنٹ بذریعہ DFO ڈی سی صاحب کو بھیجتی ہے۔ قانون میں ڈپٹی کمشنر صاحب پابند ہیں کہ وہ بذریعہ ریونیو مقامی لوگوں میں تقسیم کریں اور ہر فیملی کے سربراہ کو پر ہیڈ رائلٹی ادا کر کے رسید وصولی پر ان سے بپیش گواہان دستخط لے لیں۔ رائلٹی کی ڈسٹریبیوشن میں جے ایف ایم سی کا خاص کردار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قانونی طور پر اس کو تقسیم کرنا ڈپٹی کمشنر صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تھرو ریونیو وہ لوگوں کو ادائیگی کرے گا۔ صرف رائلٹی خربوز ہونے سے بچانے، رائلٹی کو صحیح حقداروں کو پہنچانے میں جے ایف ایم سی اس میں مشورہ دے سکتی ہے۔ لوگوں تک رائلٹی کو اس حق کو پہنچانے میں وہ معاون کے طور پر وہ کام کر سکتی ہے جے ایف ایم سی، اور اس کے علاوہ جے ایف ایم سی کی ڈسٹریبیوشن میں کوئی کردار نہیں ہے۔ قانون کے مطابق مختلف رولز ہیں، خاص کر NWFP پروٹیکٹڈ فارسٹ مینجمنٹ رول 2005 جو ہے، اس کی دفعہ 2 سبسیکشن 3 اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کسی تھرڈ پرسن کو، کسی جے ایف ایم سی کے چیئرمین وغیرہ کو رائلٹی پیمنٹ کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ رائلٹی کو مس یوز ہونا، رائلٹی کو ضائع ہونے کی قانوناً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ خود سماجی شخصیات ہیں اور آپ عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ سے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ جے ایف ایم سی کی رائلٹی کی تقسیم پر جو لوگ قابض ہیں، اس سلسلے میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قانونی طریقہ کار جو آپ بتا رہے ہیں، تو یہاں پہ قانون کے برعکس کام ہو رہے ہیں۔ خود یہ لوگ اپنے جے ایف ایم سی کے ممبر بھی اور خود سارا نظام ان کے قبضے میں، تو اس میں بیچارہ عوام کا کیا قصور ہے، اور آپ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ جے ایف ایم سی کے جو لوگ ہیں، یہ ان کا اپنا کوئی خاص مقاصد ہیں، کوئی خاص غراض ہیں۔ یہ کسی تھرڈ پرسن سے رائلٹی کو معاہدہ بتا رہے ہیں، معاہدہ شرط بتا رہے ہیں، اور یہ
رائلٹی کی جملہ رائلٹی کو کسی تھرڈ پرسن کو دینے کے لیے جے ایف ایم سی والے دن رات کوشش کر رہے ہیں. ایک معاہدے کو وہ سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور معاہدہ نامہ کو وہ نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ قانون میں نہ معاہدے کی کوئی حیثیت ہوتا ہے, نہ جے ایف ایم سی کو رائلٹی کی رقم سے کوئی تعلق ہوتا ہے. یہ رقم ٹوٹلی عوام کی رقم ہے, اس کو حکومت عوام کو پہنچانے کی ذمہ دار ہے. تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ معاہدہ ہوا ہے ان کے درمیان, تو یہ معاہدہ کیا ہے اور اس کے پاس پردہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ معاہدے کی اس قانون کوئی حیثیت نہیں ہے, دراصل کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہہ رہے ہیں نا, وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کہہ رہے ہیں, ذاتی اغراض کے لیے کہہ رہے ہیں. کوئی رمبور کے عوام تو معاہدے میں کوئی ملوث نہیں ہے. اس میں چند لوگ اگر اس کی وہ کر رہے ہیں, پرچار کر رہے ہیں, وہ ان کا ذاتی کوئی مقاصد ہوں گے. قانون میں تو کوئی معاہدہ چلتا نہیں ہے. یہ اگر کسی معاہدے کی بات کر رہے ہیں, یہ غریب لوگوں کی کروڑوں روپے کی قانونی حق کو چھیننے اور خربود کرنے کا ایک حربہ ہے. حیل حوالوں سے سزا لوگوں کو منوا کر رائلٹی کی رقم کو ہضم کرنے کا ایک ذریعہ ہے, جس کو کلی طور پر ہم مسرت کر چکے ہیں. یقیناً آپ جے ایف ایم سی والوں کے خلاف کیس بھی لڑ رہے ہیں, تو آپ لوگ تو معاہدہ نامہ کو مسترد کر چکے اور سالوں سے رمبور کے غریب لوگوں میں رقم جو رائلٹی کی ہے وہ قانونی تقسیم کے حوالے سے اور آپ لوگ جدوجہد کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ جے ایف ایم سی والوں کے ساتھ ایگری ہیں اور وہ لوگ بھی جے ایف ایم سی رمبور پر کم از کم 3 کمپرٹ عوام سے چھپانے کے الزام عائد کرتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہم تو معاہدے کو جو کہ ایک نام نہاد معاہدہ ہے کلی طور پر مسترد کر چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ورکنگ پلان کے تحت کٹائی شدہ جملہ کمپارٹمنٹ کی رقم رائلٹی رمبور کے عوام میں بمطابق قانون تقسیم ہو جائے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جے ایف ایم سی والوں کے ساتھ ایگری تھے, اب وہ الزامات عائد کر رہے ہیں جے ایف ایم سی پر, یہ بات بالکل درست ہے. اگر جے ایف ایم سی کوئی معاہدہ بتا رہے ہیں, وہ جو کمپارٹمنٹ جس کا ذکر معاہدہ میں نہیں, وہ تو اصولاً قانوناً ان کے حوالے سے تو کوئی تنازع نہیں ہوتا ہے. وہ تو بلا تاخیر عوام میں تقسیم ہونا چاہیے قانونی طور پر بذریعہ تحصیلدار, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہوئی. بقول آپ کے قانون کے تحت ڈی سی صاحب بذریعہ تحصیلدار عوام میں رائلٹی کی رقم تقسیم کرنے کا پابند ہیں. رمبور کے بیچارے لوگ اور سنگڑوں رائلٹی ہولڈر جو آپ کے ساتھ ہیں فریاد کر رہے ہیں اور ان کی جو رائے ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے, اور آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو رائلٹی ہے یہ رقم جو ہمیں ملنا ہے اس کو قانونی طور پر تقسیم کیا جائے. تو یہ ابھی تک یہ عمل کیوں پورا نہیں ہوا؟ درخواست پر 2016 میں ڈی سی صاحب اسامہ وڑائچ مرحوم نے قدم اٹھایا تھا. رائلٹی ہولڈران کی لسٹیں بن رہی تھی, قانون پر عمل درآمد کے لیے عملی اقدامات ہو رہے تھے. اس دوران ایک ہوائی حادثے میں اسامہ صاحب شہید ہو گیا. پھر یہ عمل جوں کے تو رہ گیا. اس کے بعد 2018 میں جناب ڈپٹی کمشنر ارشاد سدر صاحب سے ہم ملے اور مطالبہ کیا کہ رمبور والوں کی رائلٹی کی رقم جو ہے ازروئے قانون میں تقسیم کرنے کو, یعنی یقینی بنائیں اس کو. ہم ارشاد سدر صاحب کا انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے سردیوں کے موسم میں غریب لوگوں کے حقوق ان کو ادا کرنے کے لیے ماتحت افیسر کو علاقے میں رائلٹی ہولڈران کی لسٹیں بنانے کے لیے بھیجا. بیٹوں اور بیٹیوں کو دونوں میں شہری و قانونی طور پر تقسیم کے لیے لسٹیں بنوا لیں. تقسیم کا عمل شروع ہونے والا تھا. جے ایف ایم سی والوں نے بذریعہ یعقوب نام نہاد معاہدے کو بنیاد بنا کر عدالت میں کیس دائر کیے اور بذریعہ عدالت تقسیم کا عمل روک دیا گیا. اچھا, تو فیصلہ کب آئے گا؟ کیا عوام کو انصاف ملے گا؟ رائلٹی عوام میں قانونی طور پر تقسیم ہو جائے گی؟ انشاءاللہ فیصلہ عوام کے حق میں آئے گا, انصاف ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ رمبور میں رہائش پذیر ہر غریب, یتیم, بیٹا یا بیٹی, امیر ہو یا غریب, سب کا قانونی رائٹ ہے, قانونی حق ہے. یہ رعایت حکومت نے عوام کو دیا ہے. رولز کے تحت عوام کو ملنے والی رقم ہے. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ نام نہاد معاہدوں کی آڑ میں لوگوں کی قانونی طور پر ملنے والی رقم خود بد کرے. اخلاقی طور پر, قانونی طور پر, شرعی طور پر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی کا رقم حق چھینے اور خود بد کرے.
اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ یہ رقم عوام میں تقسیم ہوگی انشاءاللہ. تو ابھی جو آپ عدالت میں کیس لڑ رہے ہیں جیف ایم سی والوں کے خلاف اور دیگر جو کام ہو رہے ہیں اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ عدالت میں کیس زیر سماعت ہے اور یہ جو کیس میں نے آپ کو بتایا کہ اس کیس کے ذریعے ڈسٹریبیوشن کا عمل روک دیا گیا. اچھا. قانونی طور پر رائٹیں تقسیم ہونے والی تھی. 2 ڈپٹی کمشنر جن کا نام میں نے آپ کو بتایا وہ اقدامات اٹھائے تھے. خاص کر شاہ سودر صاحب نے جو قدم اٹھایا تھا ان کا یہ رائے بھی تھا کہ یہ صرف میل کو یہاں تک رائٹ دیا جاتا ہے چترال میں. یہ صرف میل کو نہیں ملنا چاہیے بلکہ میل اور فیمیل بیٹوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی دونوں میں یہ تقسیم ہو جائے کیونکہ کوئی محروم نہ رہے گی. ایک گھر میں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں دوسرے گھر میں بیٹے زیادہ ہوتے ہیں. اگر بیٹوں کو دے دیں تو بیٹوں کو نہ دیں تو وہ گھر تو محروم رہ گیا. اس حوالے سے میں نے بھی اس کا مطالبہ کیا تھا کہ بیٹوں کو بھی رائٹ ملنی چاہیے. اس نے ہمارے ساتھ ایگری کیا. میں اس کا بہت مشکور ہوں. اس نے بہت کام کیا تھا اس حوالے سے. لیکن اس نامنہاد معاہدے کو بنیاد بنا کر یہ کورٹ کے ذریعے روک دیا گیا یہ عمل. کیا آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جو سابقہ جو جیف ایم سی تھا اس نے اس پورے عمل میں کوئی کوتاہی کی ہے یا انہوں نے عوام کے ساتھ کوئی دوہرا معیار کا مظاہرہ کیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جیف ایم سی کی اپنے فرائض ہیں اپنی ذمہ داریاں ہیں. یہ جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ کمیٹی جو تشکیل دیا جاتا ہے 2004 کے بعد جیف ایم سی متعارف کرایا گیا. یہ صرف اور صرف عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے یہ قانون پاس کیے گئے. عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے رائلٹی کی قانونی تقسیم کروانے رائلٹی کو لوگوں تک پہنچانا شفاف طریقے سے لوگوں میں تقسیم کرنا اس میں حکومت کی معاونت کرنا جیف ایم سی کی ذمہ داری ہے رائلٹی کی ڈسٹریبیوشن میں. اس کے علاوہ خاص اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ جنگلات کی تحفظ ہے. مارکنگ کے دوران جیف ایم سی نگرانی میں مارکنگ ہوتا ہے. جیف ایم سی نگرانی میں کٹائی ڈلائی وغیرہ کا عمل ہوتا ہے. جیف ایم سی کی نگرانی میں اس کی نیلامی ہوتی ہے. یہ سب کچھ جیف ایم سی کی نگرانی میں ہوتے ہیں. یہ جو جیف ایم سی کی رمبور کی جو سابقہ جیف ایم سی ہے اس حوالے سے جو آپ استفسار کر رہے ہیں کہ یہ جیف ایم سی اپنے ذمہ داریاں نبھا نہیں سکی ہے. کافی کوتاہیاں کی. جب پہلی دفعہ 2004 میں یہاں جنگلات کی مارکنگ ہو گئی اس وقت کوئی 8 لاکھ فٹ تک یہاں 9 کمپارٹمنٹ کے اندر مارکنگ ہوئے تھے. ہم نے تحفظات کا اظہار کیا. متعلقہ لوگوں سے ہم ملے اور ہم نے اس مارکنگ کے حوالے سے ہم نے تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا. آگے سے یہاں انسپیکشن ٹیم آ گیا. ٹیم آ کر فارسٹ کی وزٹ کرنے کے بعد اس نے رپورٹ دیا کہ مارکنگ میں 2004 کی مارکنگ میں بضابطگیاں ہو گئی ہیں. اچھا انہوں نے اقرار کیا ہے خود. ٹیم آ گیا ہاں سرکار کی طرف سے. اس نے رپورٹ دیا کہ بے ضابطگیاں ہو گئی ہیں ان کا اپارٹمنٹ کے اندر اور اس کے بعد 2006 میں ری مارکنگ کا عمل شروع ہوا. 2004 والا مارکنگ منسوخ کیا گیا معطل کیا گیا. دوبارہ ری مارکنگ کا عمل 2006 میں شروع ہو گیا. اس وقت یہاں جناب حاجی خان صاحب مرحوم وہ یہاں ڈیفو تھا. اس نے 2006 میں اپنی نگرانی میں مارکنگ کروا لیا. دوسری مارکنگ میں یہ کم ہو کر کوئی 3.5 لاکھ فٹ کا مارکنگ ہو گیا 2006 والا مارکنگ میں. یہ کمزوری کس کا تھا؟ یہ بھی جیف ایم سی والوں کا تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر مارکنگ کروانا بے ضابطگیاں ہونا یہ جیف ایم سی والوں کی کمزوری ہے اس میں. اور اس کے علاوہ ادھر چمرسن کمپارٹمنٹ میں جو کٹائی ہو گیا تھا اس کی ڈلائی کے دوران ان کو لا کر نالے کے اندر ان کا اسٹاک لگایا گیا. یہ جیف ایم سی کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہاں اسٹاک لگایا گیا نالے کے اندر لا کر. پھر سیلاب آ گیا اور سینکڑوں نگ دریابود ہو گئے سیلابود ہو گئے. اس کے علاوہ یہاں بھوک میں آپ جا کے دیکھیں آپ بھی رمبور کے عوام دیکھ سکتے ہیں بھوک میں جا کے وہاں ہاں پچھلے دفعہ ایک اس طرح مسئلہ ہوا تھا کہ یہاں پہ لکڑیوں کو چھپایا گیا ہوا تھا. ادھر رمبور میں بھوک میں جا کر اگر کوئی دیکھ لے اب بھی ادھر لکڑی پڑے ہیں نالے کے اندر زیر زمین لکڑ پڑے ہیں. وہ دفنایا گیا وہ بھی زیادہ کٹائیاں ہو گئی نا لمٹس تعداد سے وہ زیادہ کٹائیاں ہو گئیں اس لیے وہاں وہ چھپانے کی کوشش کیا گیا ہے. وہ بھی جیف ایم سی کی کمزوری ہے نا. جیف ایم سی اپنی ذمہ داریاں کی ادائیگی میں میرا خیال میں رمبور جیف ایم سی ناکام رہی ہے. ہاں تو
آج کل ہم سب جانتے ہیں کہ چند ہفتوں سے وادی کے عوام اس بات پر زور دے رہا ہے کہ جو رائٹی کے جو رقم ہیں وہ ہمیں نہیں ملا ہے. تو اس سلسلے میں جب وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ جے ایف ایم سی کے جو ممبران ہیں یہ اس میں رکاوٹ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو رقم ہے وہ حقدار تک پہنچ سکے، عوام تک پہنچ سکے، مگر یہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اور ٹھیکیدار صاحب کے ساتھ یہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو اس کا کیا وجہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کیوں اتنے مضبوط ہیں اور ٹھیکیدار صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا جے ایف ایم سی کی جو ذمہ داریاں ہیں. جے ایف ایم سی کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے جو حق ہے، جو رائلٹی ہے، اس کو لوگوں تک، عوام تک پہنچانے میں تعاون کرے، حکومت کے ساتھ مل کر شفاف طریقے سے لوگوں میں رائلٹی کی ڈسٹریبیوشن کرنے میں معاونت کرے. اس کا کام تو یہ ہے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ جو ٹھیکیدار لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ مطلب ایجنٹ بننے بیٹھے ہیں. ہاں، اس یہ طرح عوام کی بات تو نہیں کر رہے ہیں نا. ان کو تو عوام کی بات کرنا چاہیے، ان کو تو رائلٹی کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے. رائلٹی روکنے میں ان کا کردار نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کا کوئی ذاتی اغراض ہوں گے، باقی اس میں تو قوم کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں ان کی جو منشا ہے، ان کی جو رائے ہے، اس میں تو قوم کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کا ذاتی کوئی اغراض ہو سکتے ہیں. ہاں، اس معاملے میں آپ خود جانتے ہیں کہ کلاش کے ایک قابل فخر فرزند جو آج کل بڑے عہدے پر فائز ہیں، وزیرزادہ صاحب، وہ اپنا کردار کیوں ادا نہیں کر رہا؟ کیا وجہ ہو سکتا ہے کہ وہ میدان میں کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ یہ پوری عوام کی ایک حق ہے اور اس کے لیے اس کو آواز اٹھانا چاہیے اور ان لوگوں کے خلاف اس نے تھوڑا کچھ کرنا بھی چاہیے تھا، مگر ابھی تک اس نے کچھ نہیں کیا. تو اس معاملے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایڈوائزر ٹو سی ایم جو وزیر صاحب ہیں اور اقلیت برادری کے وہ ایم پی اے صاحب بھی ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، ہمیں توقع تھا وہ اس سلسلے میں کوئی کردار پلے کرے گا. ہاں، ہمیں توقع تھا، ہمیں امید تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کر لے کہ عوام میں رائلٹی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے قانونی طور پر. لیگل ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ہم کوششیں کر رہے تھے، اور ہمارے منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا ابھی تک. اگر اس نے کوئی کردار ادا کیا تو وہ بہتر ہوگا، قوم کے مفاد میں ہوگا، عوام کے مفاد میں ہوگا. اور ذمہ دار شخص سے بڑی ذمہ داری اس پر عائد ہوتا ہے. اگر اس طرح غریب لوگوں کی رائٹ کو، قانونی حق کو، حکومت نے ان کو قانونی حق دیا ہے، یہ حق حکومت نے دیے ہیں، پھر اس کو کوئی وائلیشن کرے، کوئی اس کو ظاہر کرے، اس رقم کو، عوام کو ملنے والی رقم کو کوئی چھپانے کی کوشش کرے، کوئی مس یوز کرے، کوئی اس کو کسی تھرڈ پرسن کو دے دے، اور کسی مافیا کے اس میں دخل اندازی کی وجہ سے وہ رائٹ نہ ملے، تو اس کو تو کردار ادا کرنا چاہیے اس حوالے سے، مثبت رول پلے کرنا چاہیے. تو آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آپ کے عوام ہیں؟ ان کئی سالوں سے آپ جنگ لڑ رہے ہیں، عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ کوئی ذاتی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. تو اس میں عوام کا کیا کردار ہونا چاہیے اور ابھی تک انہوں نے کیا کچھ کی اور آپ نے کیا کچھ کی ہیں؟ میں عوام کو تو کیا پیغام میں دوں؟ میرے پیغام تو عوام کو پتہ ہے. میں گزشتہ کئی سالوں سے یہ جنگ لڑ رہا ہوں. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو قوم کی رائلٹی کی رقم ہے، حکومت نے قوم کو یہ حق دیا ہے، باقاعدہ قانون پاس ہو چکا ہے، حکومت کی طرف سے عوام کو یہ ملنے والی رقم ہے. قانون کے مطابق اس رقم کو ضائع ہونے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن رنبور کے عوام جو ہیں انتہائی غریب لوگ ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ رائلٹی کیا چیز ہے، رائلٹی کس طرح ملنی چاہیے، جے ایف ایم سی کیا ہوتی ہے، جے ایف ایم سی کا کام کیا ہے. رنبور کے غریب لوگوں کو تو یہ پتہ نہیں ہے کیس کہاں بنا ہے، ادھر کس طرح چل رہا ہے کیس کی دفاع کرنا، کیس کے حوالے سے آگاہی حاصل کرنا، کیس کے حوالے سے جا کے اپنے رائٹ کے لیے لڑنا، کیس لڑنا، وکیل کرنا، یہ تو بڑے مشکل کام ہے. ہم جیسے غریب لوگوں کے لیے تو یہ بہت مشکل کام ہے. رنبور کے عوام انتہائی غریب لوگ ہیں، اب 2 وقت کی روٹی کے لیے مجبور ہیں، وہ دن رات مزدوری پہ لگے ہوئے ہیں. ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ کیس میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا موقف اختیار کیا گیا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے حوالے سے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے بارے میں کیا رائے پیش کیا گیا، ان کو تو پتہ ہی نہیں نا. غریب لوگ ہیں، ان کے حوالے سے انتہائی مشکل وہ حالات ہیں، وہ کیا کر سکیں گی. البتہ میں گلہ شکوہ ان لوگوں کے لیے میں کرنا چاہوں گا جو لوگ علاقے کے اندر کچھ پڑھے لکھے ہیں، مالی طور پر مستحکم ہیں. مجھے گلہ شکوہ ان لوگوں
سے ہے کہ وہ عوام کی مفاد میں بات کرنے کے بجائے وہ کسی دوسرے عناصر کی مفاد میں بات کر رہے ہیں. مجھے گلہ شبہ ان لوگوں پر ہے کہ وہ عوام کے حق عوام تک پہنچانے کی بجائے وہ دوسروں کو دے رہے ہیں. عوام کے حق کو چھین کر, ان کے نوالوں کو چھین کر دوسروں کو دے رہے ہیں. مجھے ان پر گلہ و شکوہ ہے. باقی عوام تو غریب لوگ ہیں, ان سے میں کیا گلہ شکوہ کروں گا. تو آپ کی بڑی مہربانی. کافی دفعہ میں نے آپ سے رابطہ کیا کہ آپ سے انٹرویو لینا ہے, تو آج یہ موقع آپ نے فراہم کیا. اس پروگرام کا ایک ہی مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ عوام کی جو رائے ہے, عوام کی جو حق ہے, اس کو اجاگر کرنا ہے. تو آپ کی بھی بڑی مہربانی اور دیکھنے والوں کی بڑی مہربانی.